نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آگے کیسے ہوگا، اور ایک طرف سے کہہ رہے ہیں آپریشن ہو، تو میں اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں سوائے نواز شریف کے؟ نواز شریف کی جگہ میں ہوتا، خود میں اس میں سب سے پہلے میں لیڈ کرتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک، میں ہوں عادل عباسی۔ عمران خان صاحب نے جو کہا وہ آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کی جگہ اگر میں ہوتا تو یہ کرتا۔ بالکل شعری مجموعے ہمیں سیاستدانوں کی تقاریر میں دکھائی دیتے ہیں کہ اگر تم ہوتے تو ایسا ہوتا، ہم ہوتے تو ایسا ہوتا، اور وہ ہوتے تو ایسا ہوتا۔ لیکن اپوزیشن کے دنوں میں جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ لوگ حکومتوں میں آ جائیں تو کیسا ہوتا۔ جیسا ہوتا وہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل افسوسناک واقعہ بنوں میں پیش آیا جہاں پر ایف سی کے 20 جوان شہید ہوئے اور 26 اہلکار جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اہلکار جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ایک معمول کا گشت تھا، پرائیویٹ گاڑیوں میں سوار اپنی جو ایک لاجسٹک سپورٹ دی جاتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے، اور یہ دھماکہ خیز مواد جو ایک رینٹ کی گئی تھی گاڑی، اس کے اندر یہ دھماکہ خیز مواد بھرا گیا تھا۔ اور جو شروع میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جی یہ ڈرائیور جو ہے وہ خود کش حملہ آور ہی تھا، اور اس کے علاوہ پلانٹڈ بوم کی بھی اطلاع تھی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ جو پیش آیا، اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ابھی اسی کی بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ آج صبح تقریباً 7:50 پر راولپنڈی میں آرے بازار میں، وہ بھی ایک حساس جو ہے وہ تنصیبات جہاں ہیں اس کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک خودکش حملہ ہوا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 14 افراد جن میں 6 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ اسٹیٹ افیئرز ہیں آپ کے سامنے، اور پھر وہی کیسا ہوتا، ایسا ہوتا کہ ایک بیان سامنے آیا اور تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی، جس طریقے سے وہ بہت سارے مواقع پر ذمہ داری بہت دھڑلے سے قبول کرتے ہیں، اور چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ سیاستدان ہوں، سیکیورٹی فورسز ہوں، مساجد ہوں، گرجا گھر ہوں، یا اور بھی کئی مقامات، وہاں پر وہ اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ شاید اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ حملہ بظاہر سیکیورٹی اہلکاروں پر تھا آج والا، مگر عام آدمی بھی اس کی زد میں آئے، اور اس ماہ کی 16 تاریخ کو وزارت داخلہ نے اس سے پہلے جو ہے وہ چاروں جو صوبے ہیں وہاں پر خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کی روشنی میں خطوط لکھے تھے اور بتایا تھا صورتحال سے متعلق کہ یہاں پر اس قسم کے واقعات آئندہ چند دنوں میں ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور کئی اور مقامات کا اس میں حوالہ جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ تحریک طالبان نے کہا کہ یہ ولی الرحمان جو لکھوی ولی الرحمان جو ہیں ان کی ہلاکت کا بدلہ لیا گیا ہے، اور حکومت نے جو ہے وہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ کی ہے کہ جو اس کی کابینہ کی قومی سلامتی کی پالیسی تھی اس کی منظوری دے دی ہے، جس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کے چند ایک نکات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں اس میں دینی مدارس کے نصاب کو حکومت کے تابع کیا جائے گا، جہادی تنظیموں کو قومی دھارے میں لایا جائے گا، حتمی منظوری تک پالیسی پر بحث بھی کی جائے گی، جو اس کی فائنل اپروول ہونی ہے اس تک۔ اس کے علاوہ وہ جو ایک پہلے بھی بیان تھا کہ آپریشنل رکھا جائے گا ایک حصے کو، ایک خفیہ رکھا جائے گا وہ کانفیڈینشیل، دوسرا اس طریقے کی چیزیں ہمیں اب تک بیانات کی صورت میں سامنے آئی ہیں۔ پالیسی یقیناً بنانا اچھی بات ہے، لیکن پالیسیز جو بنی ہوئی ہیں یا جو بن رہی ہیں اس پہ عمل درآمد کس حد تک ہوگا، ہو سکے گا یا نہیں ہوگا، آج کے پروگرام میں اسی پہ بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مہمانوں کا تعارف بھی کراؤں گا اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ جانا چکزئی صاحب اسپوکس پرسن ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے، آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، اور وزارتوں کے لیے بھی آپ جو ہے وہ آپ کا قرآن نکلا آپ کی پارٹی کا۔ شیلا رضا صاحبہ کراچی سے موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد شہاب الدین صاحب جو مسلم لیگ نواز کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، چند ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے، تو مسلم لیگ نواز حکومتی موقف بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے شیلا صاحبہ آپ سے شروع کرتا ہوں، ذرا بتائیے گا کہ جو کچھ اقدامات، ایک افسوسناک واقعات ظاہر ہے اس پر آپ رسپونڈ کریں گی، خود فریبی کی پالیسی پر ہم گامزن نہیں ہیں؟
سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے سب کو سلام بھی، اور تمام پاکستانیوں سے میں تعزیت کروں گی، کیونکہ یہ اہلکار جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ پورے پاکستان ہی کے لیے ہوتے ہیں اور ہم سب کے پیارے ہوتے ہیں. اور تمام آج کے کل کے واقعے پہ بھی، اور ابھی کل کا واقعہ ذہن سے بھی نہیں اتر پایا تھا اور نہ اترے گا، اس طرح سے جس طرح سے بزدلی سے کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کہ آج کا واقعہ بھی ہوا جس میں سویلین بھی گئے. دیکھیے، خود فریبی میں تو اس وقت بھی مبتلا تھے جب ہم کہہ رہے تھے الیکشن میں کہ دیکھیں ہمیں طالبان الیکشن لڑنے نہیں دے رہے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ اس کا خمیازہ اب بھگتے ہیں، ان کو تو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اگر نہیں لڑنے دیا تھا اور طالبان نے اپنی پسند کی جماعتوں کو لڑنے دیا تھا، تو اب یا تو یہ ان سے کہہ دیں کہ ہم تمہاری باتوں پہ، ہم نے الیکشن تمہارے کہنے وعدے جھوٹے کیے تھے، جیسے ہم نے عوام سے جھوٹے وعدے کیے ہیں ایسے تم سے بھی کیے تھے، اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، اور پھر ہم چلے جاتے ہیں آپریشن میں. لیکن یہ کیا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات تیار تھے اور فلاں فلاں آدمی مذاکرات کر رہا ہے، آنے سے پہلے کہہ رہے تھے ہمارا سارا ہوم ورک ہوا ہوا ہے، اس کے بعد آپ کہتے نہیں کیونکہ حملہ ہو گیا، اب جنہوں نے مذاکرات کرنے تھے وہ انہوں نے بھی جھٹلا دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ کنجی نہیں ہے، کہاں سے مذاکرات کروں؟ تو کنفیوژن ہے مجموعی طور پر بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کے آرگومنٹ سے یہ تاثر مل رہا ہے مجھے. بہتر یہ ہے کہ عوام کو اور ہماری فورسز کو مرنے سے بچایا جائے اور کسی ایک لائے عمل پہ آیا جائے کہ جی ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو گھٹنوں کے بل ان کے نیچے ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا لیکن وہ تیار نہیں ہے. میں ذرا اسٹوڈیو میں بھی جو ہے وہ گفتگو لانا چاہ رہا ہوں. شاہد لطیف صاحب، شیلا رضا صاحبہ کا کہنا ہے کہ ایک تو کنفیوژن ہے، انہوں نے کہا کہ پھر اپنے وہ ظاہر ایک گرج بھی ہے ان کا انتخابی عمل کے دنوں میں، ان کو جو کیمپینز جہاں نہیں چلا سکے وہ. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ فوج کے جو لوگ ہیں ان کو یا پھر عام سویلینز کو بچانے کے لیے کوئی پالیسی ہونی چاہیے. آج تو انہوں نے وہ ایک پالیسی اصولی طور پر اس کی منظوری دے دی ہے، اور جو لکوناز ہیں یا جو اس میں خامیاں ہیں وہ وزارت داخلہ اور قانون کو دوبارہ بھجوا دیا ہے کہ وہ دور کریں اور پھر اس کو فائنلی اپروو کیا جائے. تو یہاں تک حکومت ٹھیک اقدامات کر رہی ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کنفیوژن ہے. کنفیوژن ریاست کی سطح، بالکل جی بالکل ریاست کی سطح پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ ریاست کی سطح پہ اس حد تک کمزور، میک شور کریں شیلا صاحبہ کو آواز نہیں جا رہی شاہد لطیف صاحب کی، اس حد تک کمزور رویہ اختیار کرنا یہ ڈیلیبریٹ ہے. ریاست اتنی کمزور ہوا کرتی ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے التجا کر رہے ہیں ایک ایسے لوگوں سے جن کا نہ اخلاقی، نہ لیگل، نہ کانسٹیٹیوشنل ایگزسٹ کرنے کا جواز ہی نہیں ہے، اور آپ مہینوں سے ان کے سامنے دست بستہ حاضر ہو کے کہہ رہے ہیں آئیے مذاکرات کر لیجئے. ٹھیک ہے جی، اور ادھر سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں آپ کے اوپر. یہ کون سا طریقہ ہے مذاکرات کا؟ کہیں دنیا میں اگر اس کی مثال ہے، کوئی ماڈل ہے تو مجھے بتا دیجئے. ارے بھائی، ریاستیں کمزور نہیں ہوا کرتی، ریاستوں نے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. آئین میں آپ نے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت آپ کا اولین فرض ہے. تو کیا مجبوری اور کیا کمزوری ہے حکومت کی کہ آپ مذاکرات کے نام پہ بچھے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ری ایکشن ہے یا جو ان کی طرف سے ایکشن ہے وہ ہے تابڑ توڑ حملے. تو دوسری سائیڈ تو بہت کلیئر ہے، آپ بھی بہت کلیئر ہیں. یہ بتائیے کہ اس قوم نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا اسی طرح آپ مذاکرات کے نام پر مطلب 50,000 لوگ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نا جی پچھلے 10-12 سال میں، اور اس حکومت کے آنے کے بعد بھی اگر آپ گن لیں، اور جیسے یہ حکومت آئی تو ہمیں بتایا گیا تھا الیکشن سے پہلے جو پری الیکشن کیمپین تھی کہ جناب ہوم ورک بھی ہوا ہے، مذاکرات از دی سولوشن اور فوری سولوشن نکلے گا. تو وہ اٹیکس میں ان کے کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی؟ اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ اور آج بھی اگر حکومت نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے نام پہ آپس میں دوپہر کو بھی جو پیش کی گئی میری اطلاعات کے مطابق وہ اپروو نہیں ہوئی، جبکہ کہا گیا بڑی مفصل اور جامع پالیسی جو ہے وہ ترتیب دے دی گئی ہے، بس اب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور میں آخری بات اس پہ کر دوں، یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسیز جو ہوتی ہیں یہ فوری سولوشن نہیں ہوا کرتے، یہ لانگ ٹرم سولوشنز ہیں جس کے اندر آپ بات کریں گے جناب کہ اب کیسے کونسلز بنیں گی، تو کیسے یہ ساری ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی ان دی لانگ ٹرم، جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی قومی مین سٹریم میں ان کو لایا جائے گا. تو مطلب یہ سٹیپس ہیں. ہمیں اس قوم کو جو فوری
اقدامات ہیں مہربانی کیجئے اس قوم پہ حملے روکنے کے لیے بتائیے فوری آپ نے کرنا کیا ہے؟ جی شہاب الدین صاحب، کیا فوری اقدامات کرنے سوائے مذمتی بیانات کے، نئی پالیسیز کے اور کنفیوژن کے بھی، کہ جہاں آپ کہیں کہ کارروائی ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے؟ سر اس طرح ہے نا، میں تو ابھی آیا، مجھے اس سے پہلے ڈسکشن کا کوئی پتہ یہی ڈسکشن ہے جو آپ کے سامنے؟ جی سر، تو اس طرح ہے نا کہ ایک طرف تو ہم سے میرا مطلب ہے قوم کو اور سیاسی پارٹیاں، بعض سیاسی پارٹیاں وہ سمپیتھیٹک ہیں اور جو سمپتھائزر ہے انہوں نے اس مسئلے کو بگاڑا ہوا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ تو حکومت مذاکرات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تو آپ کو بھی سمپیٹائزر کہتی ہے، وہ کہتی ہے الیکشن لڑایا ہے، انہوں نے سپیس دیا پورا، ان کی پی ٹی آئی کو دیا، پی ایم ایل این کو دیا، ہمیں نہیں دیا۔ وہ تو یہی تو بدبختی ہے ہماری کہ ہم پولیٹیکل سکورنگ کر رہے ہیں، دیکھیں اور یہی انتخابات کے دنوں میں یہ آپ کو ماننا پڑے گا چند مخصوص پارٹیاں ہدف پر تھیں دہشت گردی کی، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلم لیگ جو ہے نا وہ ہدف پہ نہیں ہے؟ امیر مقام کے ساتھ جو ہوا، تو وہ کہتے ہیں نا آپ نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، جو ہم اپنے وعدوں کو یہی پورا کر رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بات چیت کریں گے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں گے، لیکن یہ کوئی دو بچوں کے درمیان لڑائی تو نہیں ہے کہ ہم جا کے بیٹھ جائے اور ان سے کہے کہ بھائی 4 دن کے اندر اندر یہ بات کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ آپ خود مان رہے ہیں، ہم خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ 18 سے زیادہ وہ گروپس ہے، تو ان کے ساتھ بات چیت کرنا کوئی اس طرح تو جلدی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ذرا معذرت چاہتا ہوں، مختلف سطح پر مختلف بیانات سامنے آئے، کبھی کسی وزیر نے کہا کہ 60 گروپ ہیں، کسی نے کہا کہ جی 20 گروپ ہیں، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے 60 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 10 ہے، 4 ہے، جائے بغیر آپ روٹ کاز کو کیسے سمجھیں؟ روٹ کاز کو ہم یہی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف آپ نے جانا ہوگا، وہ مائنڈ سیٹ آپ کے اندر بھی موجود ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہے، سوسائٹی کے اندر بھی موجود ہے، سمپتھائزر بھی موجود ہے۔ یہ اس کے لیے ہم نے لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی، ہم سب نے ایک پیج پہ اکٹھے آنا ہوگا، ایک پیج پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہے، جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ہمارے پولیٹیکل فورسز ہے، ہمارے سول سوسائٹی ہے، ہم نے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور ہم نے اس مسئلے کی، ریاست کا مسئلہ ہے کہ حکومت کا مسئلہ ہے، ہم حکومت کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہینڈل کرنے میں ہمیں سب کو ساتھ لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سب کو ساتھ لینے سے مجھے یاد آیا، آپ تو یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، حکومت کا حصہ بن گئے ہیں، آپ بھی جو ہے وہ وزارتوں میں، سر اب آپ ساتھ ہو گئے تو کچھ تو تقویت ملے گی حکومت کو، آپ مذاکرات میں بھی بڑے عام فریق کے طور پر سامنے آ رہے تھے، اب تو حکومت کا حصہ ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے سے جو ہے وہ کوئی کوئک ریلیف آپ دے سکیں گے؟ حکومت مسلم لیگ نون ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، ان کا ڈسکریشن ہے، وہ ہمیں ٹاسک دیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، کن کو دیتے ہیں، ہماری ایڈوائس اویلیبل ہے، ہم نے کہا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، تیزی سے بڑھنا ہے اور قبائلی عوام کو جو ہے اس مذاکرات میں شامل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو کوششیں ہم نے کرنے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم نے ماضی میں کیا کردار ادا کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا نتیجہ خیز بنانے کے لیے جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں وہ ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم نے یقینی بنانا ہے کہ ہم اس نتیجے پہ واقعی پہنچ چکے ہیں یا نہیں، کہ بس اب سارے راستے بند ہو گئے۔ اس میں ایک نقطہ سامنے آیا، ہمارے دینی مدارس کے نصاب کو حکومت کے تابع کیا جائے گا، اب دینی مدارس میں تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس بھی بہت سارے مدارس کرنے کا ارادہ ہے حکومت کے ساتھ؟ میرے خیال میں یہ 2 وے پروسیس ہے، جب حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے گی یا حکومتی ادارے مدارس کی جو آرگنائزیشن ہے، تو آپ خود حکومت کا حصہ ہیں سر، حکومت آپ کے ساتھ کیسے بیٹھے گی اور کیسے بیٹھے گی؟ مطلب ایک مدارس کا ایک تنظیم بھی ہے، ان کو بھی بورڈ لینا پڑے گا، تو جب مذاکرات ہوں گے ہم ڈسکشن کے لیے اوپن ہیں، چاہے وہ نصاب کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے۔ ماضی میں بھی ہم نے مشرف حکومت کے ساتھ بھی کیے ہیں، لیکن جو وعدے ہم سے کیے گئے پھر حکومت جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئی اور وہ ریفارمز امپلیمنٹ نہ ہو سکے۔ ایسا کیا لہٰذا آج ہم مذاکرات کے لیے اوپن ہیں، لیکن اگر تاثر یہ ہے کہ یہ NGOs کا پریشر ہے یا امریکہ کا پریشر ہے تو لازمی بات ہے پھر ہماری بھی بہت سی وہ ہوں گی تحفظات۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا یہ بتائیے گا ایسے اس حکومت نے 7 مہینے میں کون سے اقدامات کر لیے ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام کو یہ محسوس ہوا کہ اب اس حکومت کا حصہ بننا چاہیے، کوئی ڈائریکشن بہت 110 ایسی پالیسی ایشوز ہیں جس پہ PMLN نے کوششیں کی ہے، لیکن براڈلی 10 نقطوں پہ ہمارے کے ساتھ اتحاد ہوا ہے۔
جس میں یو ایس ریلیشنز فارن پالیسی ریوزٹ کرنا، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت کی کوششیں کرنا، فاٹا ریفارمز، اسلامی نظریاتی کونسل کے ریکمنڈیشن ہے، انہوں نے کیا کر دیں گے سب آپ کے نظریات مطالبات مان لیں گے؟ مینڈیٹ ملا ہے اس کورس آف ٹائم میں ہم کوشش کریں گے ڈیلیور کرنے کی۔ ٹھیک ہے شائلہ صاحبہ، آپ نے سنی ہوگی شہاب الدین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، لانگ ٹرم بیسس پہ پالیسیز بنانی ہوں گی اور پوری قوم کو آن بورڈ لانا پڑے گا جب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ان کے ہمدرد بھی بہت ہیں، وہ ہمدرد باہر آ جائیں گے اگر ہم نے کوئی ایسی کاروائی ان کے خلاف کی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں یہی کہہ رہے تھے آپ؟ بالکل سر، ٹھیک ہے میں ذرا شائلہ صاحبہ سے رسپانس لے لوں۔ دیکھیے جہاں تک ہمدرد ہیں وہ سب کو معلوم ہے کن پارٹیز میں، ٹھیک ہے کن میں آپ بتائیے نا؟ پی ایم ایل این میں ہے اور پی ٹی آئی تو ہے ہی ہمدرد۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا نقطہ نظر۔ اچھا زئی صاحب بھی بیٹھے تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہیں ہی ہمدرد وہاں پہ ان کے کبھی مسلمان کا ٹیگ لگاتے ہیں کبھی مظلوم کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم پالیسی بناتے رہیں، آپ ان سے مذاکرات بھی کرتے رہیں، 15 سال کریں، 20 سال کریں، 25 سال کریں، ناکام ہو جائیں کوئی بات نہیں۔ شارٹ کٹ میں کیا ہے جس میں ہم مر رہے ہیں، جس میں میرے سپاہی مر رہے ہیں، جس میں بچے مر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ کب تک انہیں نامعلوم کہتے رہیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم مار رہے ہیں، ہم مار رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر ایک بات کہوں گی کہ ایک طرف سے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ کنجی نہیں مل رہی کہ کس سے بات کریں، کوئی بتائے ہم کس سے بات کریں۔ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں فاٹا والوں کو بھی شامل کریں، ان کو بھی شامل کریں، شہباز شریف کے بال کاٹنے والے کو بھی شامل کریں، منور حسن کو بھی شامل کریں، عمران کو بھی شامل کریں۔ بھائی شہباز شریف ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہا، دوسری بات جو ہے وہ مجھے یہ کہنی ہے۔ چلا صاحب آپ کیا بات کریں، میں کہہ رہا ہوں ایک بات اور کہنی ہے، دیکھیے آپ نے جو پالیسی بنائی ہے، نہیں ایک منٹ تھوڑی سی مطلب ذرا وہ نقطہ کلیئر، یہ شہباز شریف صاحب کا ذکر کہاں سے رہے ہیں ان کے بال کاٹنے والے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی منور حسن بات کر لیں، عمران بات کر لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ نہیں تو اس کا بال کاٹنے والے سے کیا تعلق ہے؟ آپ لوگوں کے اوپر رکھتے چل رہے ہیں۔ شائلہ صاحبہ کین یو ہیئر می؟ بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے۔ پالیسی بنائی ہے، ایک بات کر لیں، پالیسی آپ نے بنائی ہے، آپ کو اوکے لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر۔ مجھے آپ کو میری شاید آواز بھی نہیں جا رہی، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے واقعی کہ اگر آپ نے لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہیں آپ بالکل بنائیے، لیکن اگر ہم اتنے لاشیں اتنی شہادتیں ڈیلی کے حساب سے اٹھاتے رہیں گے تو اس کے لیے بھی کوئی ریاست کی پالیسی ہے یا پھر ہمیں صرف بیانات تک اور پالیسیز کے عمل درآمد کے مکمل ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا؟ آفٹر دی شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، سال 2014 میں یعنی اسی جنوری میں اب تک ہونے والے جو واقعات ہیں اس پر ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں صرف جو ہے وہ سویلین ہلاکتیں 12 ہیں اور سیکیورٹی اہلکار 3، دہشت گرد جس میں ایک بڑا کم فگر، اور کل 16 کی یہ تعداد بنتی ہے۔ صوبہ سندھ میں سویلین ہلاکتیں 35 ہیں، سیکیورٹی اہلکار 15 اور دہشت گرد 13۔ وہاں پر یہ فگر دہشت گرد جو ہیں ان کا بھی بڑا ہی ہے، اور کل 63 جو ہے وہ دہشت گرد ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے نتیجے میں۔ تیسرا جو ہے وہ آپ کا صوبہ خیبر پختونخوا، جہاں پر سویلین ہلاکتیں 15، سیکیورٹی اہلکار 9 اور 3 دہشت گرد، اور کل 27 جو ہے وہ فگر ہے یہاں پہ۔ صوبہ پنجاب پر آ جائیں، سویلین ہلاکتیں جو ہیں وہ 8 ہیں، سیکیورٹی اہلکار 5، دہشت گرد 2 اور کل 15 کی تعداد۔ یہ فگرز بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی سال کی شروعات ہے، پہلا مہینہ ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس تواتر سے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اور پھر باقاعدہ اس کو اون بھی کیا جا رہا ہے، اور صوبوں کی بھی ظاہر لا اینڈ آرڈر ذمہ داری ہے، وہ کس حد تک اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں۔ شائلہ صاحبہ آپ ذرا کمپلیٹ کیجئے گا تو پھر وہ چند ایک نکات جو قومی سلامتی پالیسی کے ہیں جو ہمارے پاس، وہ میں ذرا ناظرین سے شیئر کروں گا اور بات آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں ایک یہ بات بھی کی گئی، ایک تو پالیسی کی پہلے میں بات کروں گی کہ جو پالیسی بنائی گئی ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبائی میٹر ہے، تو پہلے اس کو اگر سی سی آئی میں لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں ایک یہ بات کی گئی ہے کہ جی جو مدارس ہیں ان کا سلیبس یا نصاب کہہ لیں وہ جو ہے اپروو ہوگا، آپ وہ تو اپروو کر لیں گے، لیکچر کو بھی تو مانیٹر کیا جائے نا، کوئی ایک جگہ ہو جب آپ کے، کیونکہ آپ ضروری تو نہیں ہے جو آپ نے فی الحال تو انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو جو ہے وہ وزارتیں دے کے حکومت کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو کہ مار رہے ہیں آپ کے لوگوں کو،
مسلح ان کی آرمی ہے. آپ کا کیا آئین یہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر موجود دہشت گرد جن کی مسلح آرمی ہو آپ ان سے مذاکرات کریں؟ نہیں تو آپ کی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. جب تک بات وہ تو انہیں دفتر بھی کھلوانا چاہتی ہیں. وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اور دہشت گرد حملے ہوئے تو کیا کہتے ہیں اب اس کے بعد ہم عوام کہے گی کہ مذاکرات کرو. تو میں تو حیران ہوں کہ آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں, آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ خبردار اگر کوئی حملہ ہوا تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کہیں گی. تو میں تو بڑی پریشان ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کی بات نہیں, یہ سیاست ہی ہے اور سیاست ہی میں اس کا حل ہے کہ آپ کا آئین جو ہے وہ آپ کی ایک سیاسی ڈاکومنٹیشن ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں سیاست نہ کرو. بالکل آئین آپ سے کہتا ہے کہ ایک حد تک آپ نے بات کرنی ہے, اس کے بعد تو جو آپ کے لوگوں کو آپ کی فورسز کو نشانہ بنا رہا ہے اور وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے, اس نے اپنی شریعت کی بھی شرط رکھی ہوئی ہے, کیوں آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ بس کریں. جان صاحب رسپونڈ کیجئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کس نے منع کیا مرکزی صوبائی حکومتوں کو کہ وہ اپنے طور پہ سیکیورٹی کے لیے کچھ نہ کریں؟ مثلا سندھ کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ایک واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا, اس کا ایک ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے, ایک آپریٹو ہوتا ہے اور وہ جا کے ڈیٹونیٹ کرتا ہے. چودھری صاحب کا واقعہ آپ سب کے سامنے, کوئی اریسٹ ہوا ہے ابھی تک؟ کوئی نہیں ہوا ہے. ایکسپریس پہ 3 حملے ہوئے ہیں ابھی تک, کوئی اریسٹ ہوا ہے. اب اس کا فاٹا کے ساتھ کیا تعلق؟ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کا بھی یہ حالم ہے. اب ممانعت کہاں ہے کہ آپ جو ہے اپنی پولیس کی کیپیبلٹی صلاحیت کو نہ بڑھائیں, انٹیلیجنس آپ کی جو سول گیپس ہے وہ آپ فل نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس کو گلاس اوور نہیں کرنا چاہیے. جو صوبائی سطح پہ, جو مرکزی سطح پہ جو آپ کی سول عام کر سکتی ہے وہ تو ہم کریں. ہاں اب یہ مذاکرات چلتے رہیں گے. مثلا ریجن سے اگر ہم باہر جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ویٹ کانگ کے ساتھ ان کے مذاکرات 10 سال سے زیادہ چلتے رہے. میں کہنے کا مقصد یہ کہ اگر وہ کراچی سے لے کر پشاور تک اون کرتے رہے واقعات کو, اپنے آپ اون کریں. آپ حکومت کیا کر رہی ہے پشاور میں, کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اگر کراچی سے پشاور تک وہ اون کرتے ہیں واقعات کو اور وہ نام تحریک طالبان پاکستان یا اور کوئی تنظیمیں جو ان کا سامنے آتا ہے, تو پھر مرکز اس سے متعلق ایک پالیسی اپنے ڈیزائن کر رہا ہے نا کہ ہم نے انہیں مذاکرات, تو صوبے اس میں کیا کریں گے؟ فرض کیا مرکزی حکومت کی کوتاہی ہے, اس وقت تک کیا کریں؟ فرض کیا سیکنڈ مرکزی حکومت جو ہے وہ سسروی کا شکار ہے, تو باقی حکومتوں کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. لہذا تنقید اور پوائنٹ سکورنگ میں فرق ہونا چاہیے. آپ کی طرف ذرا یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریل سیریس ایشو ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے. میں تو اس حد تک تیار ہوں. دیکھیں نا, اب جب یہ سنجیدہ ایشو ہے, ہم اس مسئلے کی مذمت کرتے ہیں, آئندہ ایسے حملوں کی گنجائش نہیں ہے, مذاکرات جاری ہیں, جہادی تنظیموں کو قومی دھارے میں لائیں گے. اگر بیانات سے یہ معاملات رکتے تو اب تک رک چکے ہوتے, کیونکہ 7 مہینے میں بہت سارے بیانات سامنے آئے. سر یہ میں چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ جو قومی سلامتی پالیسی کا مسودہ ہے اس میں 3 حصوں پر مشتمل سیکریٹ اسٹریٹجک آپریشنل پالیسی کے تحت نیکٹا انسداد دہشت گردی کا فوکل پوائنٹ ہوگا. نیکٹا کے ماتحت جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ قائم ہوگا جس میں 26 سول و فوجی انٹیلیجنس اداروں کے لوگ بیٹھیں گے. اس ڈائریکٹریٹ کے تحت ریپڈ رسپانس فورس تشکیل دی جائے گی جس کے صوبوں میں بھی یونٹ ہوں گے جو صوبوں کو بھی مشکلات ہیں. ڈائریکٹریٹ کو جو ہے وہ ایئر ونگ بھی دیا جائے گا. آپ خود بھی ایئر مارشل ریٹائر ہوئے ہیں, اس پہ ذرا آپ سے لیں گے کہ وہ کس حد تک افیکٹو ہے اور کتنا اس وقت وہ ڈویبل ہے کہ اگر ہو جائے. انٹیلیجنس رپورٹس کا تجزیہ کرنے کے بعد فورس فوری ایکشن لے گی. گولہ بارود اور اسلحے کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ بارڈرز کی بھی نگرانی کی جائے گی. پولیس, پیراملٹری فورسز, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا. اگین وہی بات آپ نے جس طرح کہا کہ یہ بہت اچھے اقدامات ہیں فیوچر کے لیے. ابھی روکنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ پھر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ابھی روکیں, کیسے روکیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارا نظام فیل ہو رہا ہے, جبھی نئی پالیسیز لانی پڑ رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس وقت, اگر میرا حافظہ میرا ساتھ دیتا ہے تو چند ایک نقطے یہی جو آج ہم آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, یہی نکات جو ہیں یہ آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس وقت دیے تھے جب نیشنل سیکورٹی پالیسی انہوں نے اناؤنس کی تھی. انہوں نے کہا جی میں تو 2 مہینے نہیں سویا, میں سیکورٹی پالیسی ہی لکھتا رہا ہوں. وہ آخری مرحلے میں نا, اور وہ سیکورٹی پالیسی جب لکھی گئی تو اس میں ایگزیکٹلی سب سے جو بڑا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس ہوگی تاکہ فوری طور پہ اس کا سد باب کیا جا سکے. ارے بھائی کدھر ہے ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس؟ اور مہینے گزر گئے. میرا پرابلم یہی ہے کہ آپ یہ ساری لفاظی اپنی جگہ آپ کیجئے, آپ کو کوئی نہیں روک رہا. اچھا سر, ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے, قطع کلامی ہوتی ہے. بنو کے واقعے کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں, جو ایف سی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اگر سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوتے ہیں جو کہ قابل مذمت ہے, لیکن اگر ان پر اٹیک ہو جائے اور ان کے 20-20 جوان شہید ہو جائیں
تو آپ پھر ایک سویلین گورنمنٹ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بغیر پالیسی کے یا پھر کوئی ایسے سٹیپس لے کے وہ فوراً ان معاملات کو روک لے جو بڑے کمپلیکس ہیں؟ نہیں دیکھیں نیشنل پالیسی کی بات ہے نا. اس وقت آپ پچھلے بھی چیف جو تھے وہ 1.5 سال اپنے کاکول میں انہوں نے ایک خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا جی پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی سے ہے, انٹرنل پرابلم ہے, ایکسٹرنل خطرہ نہیں ہے. وہ کیا چاہ رہے تھے اور انہوں نے پرومپٹ کیا حکومت کو کہ مہربانی کیجئے اس کی اونرشپ لیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر کیا اونرشپ لی گئی کہ 3 سال تک وہ بل ہی پاس نہیں ہوا, انسداد دہشت گردی کا بل نہیں پاس ہوا. حکومت جو ہے یہ دیکھیں, اس کو مانے کہ یہ حکومت وقت کا کام ہے, باقی ادارے آپ کے تابع ہیں. اگر کوئی سیکیورٹی فورسز یا فوج اپنے کچھ سٹیپس نکال لے, ایکشنز لینی شروع کر دے, اسے کہا جائے گا دیکھیں جی انہوں نے تو جنگ شروع کر دی. اور ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں ہم تو سیاسی حل چاہتے تھے, انہوں نے جنگ کا آغاز کر کے پھر سے ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈال دی. اب اس حکومت کو بھی لے لیجئے. میں کلیئرلی تو پھر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہماری فورسز بھی بہت ڈپریسڈ ہیں, بہت پریشر میں ان سارے حالات کو دیکھ. یہ قدرتی بات ہے. ان فورسز کو جن کے آپ گلے کاٹ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی یہ خوشی کا سبب ہے؟ پوری دنیا میں آپ سگنل کیا بھیج رہے ہیں کہ 6 لاکھ کی فوج جس کو پوری دنیا میں ان کی پروفیشنلزم کی وجہ سے مانا جاتا ہے, آپ ایک ایٹمی قوت ہیں اور آپ سے یہ چند گروپ جن کو آپ بار بار کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, آپ سے یہ قابو نہیں ہو پا رہے, تو پھر آپ دنیا میں یہ جو نام آپ نے بنایا ہوا ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. یہ بدنامی ہے, یہ پورے ملک میں آپ کی کمزوری ہے دنیا میں جو آپ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں شہاب الدین صاحب سے پوچھوں گا کہ واقعی اب کوئی بھی جو ہے وہ طبقہ محفوظ نہیں ہے, تو کیا ایسے اقدامات حکومت کر سکتی ہے کہ اس پالیسی کو پیرالل چلا کر بنا کر, ظاہر ہے یہ لانگ ٹرم بیسس پہ ان معاملات کو روکا جائے, بالخصوص جب آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی کسی سطح پر ہو رہے ہیں, تو پھر یہ حملے بھی ساتھ ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شہاب الدین صاحب, ایک تو جو سوال ہم نے اٹھایا, دوسرا یہ جو گیپ ہوگا, یہ جو ویکیوم ہے جس ڈیوریشن میں آپ سو کالڈ مذاکرات کر رہے ہیں, جس کا ہمیں کم از کم کوئی سطح بھی نہیں پتا, ہم یہ نہیں کہتے کس سے ہو رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہ کس طرح کر رہے ہیں, اس ڈیوریشن میں کیا ہوگا جب فورسز پہ اٹیک ہوں گے؟ ظاہر حملہ سب پر امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ کے جوانوں کا شہید ہونا بہت الارمنگ ہے. اتنی بڑی بڑے فگرز سامنے آ رہے ہیں, ڈی مورلائز ہو رہے ہیں. وہ کون لڑے گا؟ ہم تو ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے, ان کا تو کام ہی لڑنا ہے. اگر حکومت اتنا وقت لے گی تو پھر یہ لڑیں گے, اور کیسے لڑیں گے اور کہاں لڑیں گے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن بات یہ نا کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ مسئلہ 5-6 مہینے سے شروع ہے یا تقریباً 2004 سے شروع ہے. یہ مسئلہ جو ہے نا یہ تو 5-6 سالوں سے چلا رہا ہے, اور یہی ہماری سیکیورٹی فورسز لڑ رہے ہیں ملک کے خاطر اور اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قبائلی رہنما بھی ہے اور جو ہمارے قبائلی لوگ ہیں, جو پبلک ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہم نے جو مذاکرات ہیں وہ جنگ کے دوران بھی ہم نے وہ جاری رکھنے پڑیں گے, اور مذاکرات سے کسی کو بھی انکار نہیں نہ اور نہ اس ڈیوریشن میں. میرا سوال ہے کہ اس دوران کیا کریں گے جب تک آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور اپنی پالیسیز کو بھی تشکیل دے رہے ہیں؟ اس دوران آپ روکیں گے کیسے یہ سب کو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تو چلے گا؟ اسی بات پہ بھی آ رہا ہوں سر. یہ جو ہماری جنگ ہے نا, اس جنگ کو ہم اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو توپ سے جیت سکتے ہیں یا آپ اس کو, ہم نہیں کہہ رہے, آپ ہمیں بتائیں. آپ ریاست ہیں, میں ریاست کی بات کر رہا ہوں نا, کہ حکومت ہے. اگر آپ یا کوئی, آپ کو نہیں مخاطب کر رہا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم توپ اور F-16 سے جیت سکتے ہیں تو یہ کسی دوسرے ملک کے خلاف لڑائی نہیں ہے, تو ہم اس کو جیت سکتے ہیں. آپ اپنے انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کر دیں, آپ نے اپنے سیویلینز کو, آپ تب تک جنگ نہیں جیت سکتے جب آپ کے سیویلین آپ پہ ٹرسٹ نہ کریں. تیسری بات جو ہے نا, سیویلین ابھی ٹرسٹ نہیں کرتے. مطلب میرے خیال میں تو سیویلین کا عقیدہ جو ہے نا, اب دیکھیے باہر جائے, وہ تو 10 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن ہوتا ہے اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے. مجھے آپ بتائیں, سوات میں آپریشن ہوا, سوات کے لوگ بے گھر ہو گئے, فاٹا سے لوگ بے گھر ہو گئے. ابھی
ہاں ابھی تو میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی ہو رہا ہے. جو آپریشن ہو چکے ہیں ان کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ ان میں سویلینز کا زیادہ کولیٹرل ڈیمیج ہو چکے ہیں یا آپریشنز کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا؟ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں اس طرح کی بات آپ نہ کریں. میں آ رہا ہوں سر. آپ اتنی بڑی جو سوات میں محنت کی گئی ہے اس کو رائے گاں سر آپ نے خود کہا بڑا غلط میسج ہے. نہیں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی نا کہ آپریشن کا حال کوئی جو چیز اچیو کی ہے اس کو ڈینائی نہ کریں. ہم نے سوات کے رزلٹ ساری دنیا کے ایجنسیوں کے حالات کلیئر ہو چکے ہیں. میں گزارش کروں گا امیر مقام صاحب کو میں نے جس دن ان پر حملہ ہوا اس کے اگلے دن وہ میرے پروگرام میں ٹیلی فون لائن پر ساتھ تھے. انہوں نے یہ کہا جن کو آپ نے خود کوٹ کیا ابھی پروگرام کے شروع میں کہ ہم پر بھی حملے ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ مشرف صاحب کی زیادہ ساتھی. میں ذرا گزارش آپ کی اجازت صحیح نا, انہوں نے یہ کہا کہ سوات میں جب فوج تھی حالات اس سے میں کیا کر رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فاٹا کے 6 ایجنسیوں کو کلیئر کیا ہے, فوج نے کلیئر کیا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آپریشن آپ جب کر رہے تھے, ڈائیلاگ بھی کر رہے تو کیوں روکے آپ؟ تو سر یہ فیلئر اس کے بعد یہ ہوا شاید ناگوار گزرتا ہے پھر سیاسی جماعتوں کو. ایک پارٹی آتی ہے, پیپلز پارٹی آتی ہے, وہ کہتی ہے ایکشن لینا ہے. آپ آتے ہیں کہتے ہیں کہ سوچنا ہے. تیسری پارٹی اس سے پہلے گزرتی ہے, وہ کہتی ہے بس لگے رہنا ہے. سر تو پھر یہ سیاسی جماعتوں کے ویژن کا مسئلہ ہوا نا. سیاسی جماعت کو سول ایڈمنسٹریشن نے ٹیک اوور کرنا تھا. یہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کی کمزوری ہے. اگر انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا تو فوج کو کیوں آپ بدنام کر رہے ہیں؟ فوج کو تو آپ نے بلکہ باندھا ہوا, ان کو ریلیز کریں تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز پہ جائے. انہوں نے فوج نے اپنا کام کر دیا, کلیئر کیا. اب یہ سول ایڈمنسٹریشن اور سیکورٹی فورسز آپ نے مجھے موقع دیا تو میں اسی بات پہ آ رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فوج نے تو علاقہ کلیئر کر دیا فاٹا کے اندر, لیکن آپ کا جو سسٹم ادھر موجود ہے وہ سسٹم آپ کو کیا آپ اتنے کیپیبل ہے کہ آپ کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر سکے؟ آپ کے 2 پلرز تھے, 2 پلرز تھے. سر آپ مجھے موقع دیں سر. 2 پلرز تھے وہاں پہ, 2 پلرز تھے. ایک تھا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن, دوسرا آپ کے جو ایلڈرز ملک صاحبان تھے. جان رشکزئی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرائبلز کو انوالو کر دیں. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, 2004 سے لے کے آج تک جتنے بھی مشران نے جرگہ میں حصہ لیا ہوا تھا, کیا آج وہ زندہ ہے؟ ان کے پیچھے جو لوگ ابھی یتیم ہیں. یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے مذاکرات کرتے ہوئے بھی گروپ سوچ رہے ہوں کہ یار کیا پتا ہم مذاکرات شروع کریں اور پھر ہمارے ساتھ؟ نہیں یہ بات نہیں, یہ تو ریاست کی بات میں کہہ رہا ہوں. میں ان تو غریب, آپ کے نقطے کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں ان غریب عوام کی بات کر رہا ہوں جو مر رہے ہیں, ابھی بھی مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. لشکر بنائے, مقابلہ کیا, انہیں چن چن کے نشانہ بنایا. جن بیچاروں کے پاس نہ میڈیا کا اپروچ ہے, نہ میڈیا کا اپروچ ہے ادھر, اور نہ کوئی وہ صحیح رپورٹنگ کر سکتے ہیں. میں ان بیچاروں کی بات کر رہا ہوں جو مر رہے ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں, جو بارڈر پہ بغیر پیسے کے پہرا دے رہے ہیں, جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے دن رات ایک کیے ہوئے, اور ان کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, اگر سسٹم کو تو آپ چینج کر رہے ہیں, اس وقت تک میں کیا کروں؟ اگر جس طرح میں اس پر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سال, اس وقت آپ یہ کریں جو سمپتائزر ہے, جو سمپتھیٹکس ہے, جو سمپتھیز رکھنے والے لوگ ہیں, اور جو یہی کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے دفتر کو لائیں آپ ادھر KPK کے اندر. ایک سال میں پالیسی نافذ العمل اگر ہوگی تو اس ایک سال میں کیا کروں؟ میں اسی طرح سے اپنے ملک کے جو ہے وہ لاشیں اٹھاؤں گا, یا مذمتیں کرتا رہوں گا, یا ٹاک شو کرتا رہوں گا, یا بیانات پڑھتا اور سناتا رہوں گا؟ آپ نے اپنے انٹیلیجنس کو آپ نے مضبوط کرنے پڑے گی. یہ جو ہماری اینیمیز ہے, اینیمیز آر ود ان اس, ہمارے اندر موجود ہے جو لوگ. شیلا صاحبہ, یہ آپ نے سنا ہوگا وہ شہاب الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اور یہ کوئی 4-5 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے جو ہم 7 مہینے میں نمٹا دیں, سالوں کا مسئلہ ہے. تو یہ بھی ہم کہہ کے تھک گئے اور سن کے تھک گئے, تو پھر ہم اپنا مقدر کیا سمجھیں؟ دیکھیے عادل, مجھے افسوس یہ ہے اور اس قوم کا رونا یہی ہے کہ یہ لوگ دھول اڑا رہے ہیں, لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے آرمی چیف سے لے کر ہماری فورسز بالکل کلیئر ہیں. آج کہیں آپ واقعہ دیکھیں کہ جنازے میں آرمی چیف کی طرف سے بھی سب لوگ گئے, یہاں پہ چودھری اسلم کے لیے بھی سب نے بھجوایا, اور وہاں سیویلین کے لیے کوئی MNA MPA بھی نہیں گیا. تو میرا کہنا یہ ہے, ان سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں کہ جی ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ کب کا مسئلہ ہے, یہ جب کا مسئلہ ہے جب ضیاء الحق تھے. ہم تو آپ سے کہہ ہی رہے ہیں کہ پلیز آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ ان کی ہمدردی کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ پہلے اس سے نکل آئیں, اور اس سے جب آپ نکل آئیں تو آپ جو لوگ خود
کہہ رہے ہیں کہ ہم مار رہے ہیں ان کے خلاف آپ بالکل کلیئر مائنڈ بنائیں. جس نے جو آپ سے مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے وہ تو مارے گا ہی نہیں, کیونکہ مذاکرات کا پہلا اصول جو ہے وہ ہاتھ اور ہتھیار کے درمیان فاصلہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج بھی مر جاتی ہے, وہ برابر صلاحیت ہے. بھائی یہ جو ہے یہ چھاپا مار جنگ ہے, ٹیررزم آپ کے ملک کے اندر ہے, اور آپ پالیسی بھی بنا لیں گے تو آپ مرتے رہیں گے. کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ سری لنکا نے جب پالیسی بھی بنا لی تو وہ 10 سال تک لڑے, اس لیے کہ وہ کلیئر نہیں تھے. جب وہ ایک پیج پہ آ گئے کہ انہیں مارنا ہے کیونکہ یہ دھوکے باز ہیں اور اس طرح کرنے ہیں, وہ اس دن صحیح ہوئے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے کہ آپ کا نقطہ ہے کہ وقت بالکل ختم ہو گیا. میں ذرا شاہد لطیف صاحب کی طرف اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صوبے کریں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. سر ذرا یہ بتائیے گا کہ سولوشن کیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو لگ رہا ہے کہ ان کا اس چیز پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ اب یہ مذاکرات اس طرح چل سکتے. کسی کا بھی ٹرسٹ نہیں ہے. سولوشن بتائیں. آپ پوری قوم سے ریفرینڈم کرا لیجئے, ان کا بھی ٹرسٹ نہیں ہے. یہ مذاکرات کے نام پہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ کہیں گے کبھی وہ کہتے ہیں الیکشن کراتے ہیں, آپ ریفرینڈم کرانے کی دیکھیں بات چھوڑیں نا جی, ریفرینڈم ایک پوائنٹ پہ کروا لیں, الیکشن بھی مینڈیٹ میں کہہ رہا ہوں اسے ایک پوائنٹ پہ کروا لیں, آپ کو قوم کی پلس پتہ چل جائے گی. آپ بڑی سیکیور جگہوں پہ بیٹھ کے, اتنے بڑے بڑے گارڈز آپ کے ارد گرد ہیں اور قافلے ہیں جن کے تحت آپ محفوظ ہیں. وہ لوگ بیچارے جو عام مارے چلے جا رہے ہیں, غربت ہے, مہنگائی ہے, ویسے ہی آپ نے ان کی زندگی. سولوشن آپ کی جو اے پی سی ہوئی تھی اسی کے اندر سب کچھ جو تھا وہ گڑبڑ آپ نے کی تھی, اور آپ نے جان بوجھ کے اس کے اندر صحیح سولوشن نہیں دیا. صحیح سولوشن یہ تھا کہ اگر آپ نے کہا کہ مذاکرات کریں گے, اس کو کوئی ٹائم لائن دی آپ نے. آپ کہتے کہ مذاکرات ہم کریں گے, مگر کن سے کریں گے وہ بھی ڈیفائن کیجئے. جو فوری طور پہ آگے آئیں گے اور جو نہیں آئیں گے وہ تیار ہو جائیں ایکشن کے لیے. اور یہ معاملہ اس حد تک جائے گا, اس سے آگے نہیں جائے گا. نمبر 2, جن کے ساتھ آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ان کو حکم دیجئے کہ ان مذاکرات جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اپنے حملے روک دو. ٹھیک. اور اگر حملے نے, انہوں نے آپ سے اپنی شرطیں منوا لی, بندے بھی چھڑوا لیے, پھانسی کی سزائیں بھی رکوا دی, اور ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجی آپ کو اناؤنس کرنی چاہیے تھی. مگر میں نے نہیں, پر میں نے آپ کو شارٹ ٹرم بتا دیا. فوری طور پہ آج بھی آپ اناؤنس کریں, یہ ٹائم لائن ہے, جو کرنا چاہتے ہیں سامنے آئے ورنہ تیار ہو جائے. بالکل فوری طور پہ حملے روکیں ورنہ ان کو پکڑ. ٹھیک ہے سر, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال تک جتنی بھی آپریشن ہو چکے ہیں, اپنے کتنے لیڈرز کو قتل کیا ہے, اپنی کتنے لیڈرز کو پکڑا ہے, اپنی کتنے لیڈرز کو سزا دی ہے, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنا بھی خون بہا ہے, جو 45,000 لوگ مرے, ان میں سے سویلین زیادہ ہے یا ان میں سے دہشت گرد زیادہ ہے؟ نہیں, وہ تو آپ نے قانون نہیں بنایا نا, قانون نہیں بنایا, پیرلل میں بنائیں. ختم ہو گیا وقت. آخری جملہ یہ ہے کہ ہم نے تمام آپشن ایگزاسٹ کرنے, اور آپریشن کی جہاں تک بات ہے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے کہ آپ لوگ مرنا بھی نہیں چاہتے نا, آپ اپنے آپشنز اپنے ساتھ رکھیں, بالکل کریں, آپ کو مینڈیٹ ہے. لیکن سر خدا رہا پروٹیکشن بھی دے, ریاست کا کام مذاکرات کے ساتھ پروٹیکشن بھی ہے. اگر 7 مہینے میں 11 سال کا مسئلہ. تھینک یو ویری مچ جان اچکزئی صاحب, شہاب الدین صاحب, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب, شیلا رضا صاحبہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. دیٹس آل وی ہیو فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.